بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سیشن کی بات کریں تو سیشن کے متعلق لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اور ساتھ میں ان بھائیوں کا بھی ذکر کیا تھا جو کہ سوموار والے دن 2000 پوائنٹ کی کریکشن کو دیکھ کے کہہ رہے تھے جی لو جی اب تو جو کریکشن آنی تھی، جو پول بیک آنا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا اور سب جو ہے وہ اچھا ہے۔ اس کے بعد میں نے کل یہ بات کی تھی کہ اگر سوموار کو کریکشن پوری ہو گئی تھی تو کل کے دن میں 1765 انڈیکس نے کس خوشی میں لوز کیے تھے۔ اس کے بعد کل بھی ٹرمپ کی جو بیانات تھے وہ لگائے تھے لاسٹ ویڈیو میں، اور آپ کو بتایا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جتنی دیر سے امریکہ کی طرف سے کوئی واضح پازیٹیو بیان نہیں آتا اتنی دیر تک جو ایک تلوار ہے یہ لٹکتی رہے گی ہمارے انڈیکس کے اوپر۔ اور کل کی ویڈیو میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ احتیاط ضروری ہے، اگر کوئی ٹھوٹا ہو گئی تو 2000 3000 پوائنٹ آپ کے انڈیکس نے ویسے ہی لے جانے ہیں، کوئی بم شم گرا تو وہی 3 4 ہزار پوائنٹ کا گیپ انڈیکس کے پاس بھی موجود ہے۔ اگر یہ 1,79,000 تک جاتا ہے تو میرے خیال سے اچھی خاصی کریکشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہو چکی ہوگی اور وہاں سے ریورسل بن سکتا ہے۔ ویسے سٹاک کو اگر دیکھیں تو سٹاک جو ہے کافی کریکشن دے چکی ہیں، کافی جو ہے وہ جو بھی اوور باٹ تھے انہوں نے کافی گنجائش دے دی، اور اب تقریباً 50 کے پاس آر ایس آئی موو کر رہی ہے، اور 50 سے نیچے بھی کافی سٹاک آ چکی ہیں۔ اب ایسے بیانات کے ہوتے ہوئے آپ کیا امید کریں گے انڈیکس سے کہ ایران کی صورتحال بہت خراب ہے، یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے، اور ساتھ میں ایسے بیان بھی دے رہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی وقت وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں وہ ایرانی عوام کو بھی اشتعال دے رہا ہے کہ اپنے ایرانی اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، امریکی مدد جلد پہنچنے والی ہے۔ ساتھ میں جو اس کے شہری ہیں امریکی شہری ایران میں، ان کو بھی وہ بول رہا ہے کہ ایران کو چھوڑ دیں۔ تو ایسے بیانات کے ہوتے ہوئے سب اچھا کی رپورٹ آپ نہیں دے سکتے۔ تو جو بھائی کل پرسوں تک کہہ رہے تھے جی کہ سب اچھا ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروفٹ میں چیزیں ہیں تو ان کو نکال دیں، اور اگر اچھے سٹاک آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی تو میں پچھلے 3 4 دن سے کلپ رہا ہوں آپ کو کہ ٹریلنگ سٹاپ کے اوپر چلیں، جو چیزیں آپ کی پروفٹ کے اوپر ہیں ٹریلنگ سٹاپ لگائیں، اگر نیچے آئیں گے آپ پروفٹ کے ساتھ نکل جائیں گے، پروفٹ بھی آپ کی جیب میں اور ساتھ میں کیش بھی آپ کا فری ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد نیکسٹ سیزن شروع ہونے والا ہے، آپ کا ریزلٹ سیزن بھی شروع ہونے والا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن ملے گا۔ اور اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں ایران امریکہ کے تو تھوڑی کریکشن اور مل سکتی ہے، تھوڑا پل بیک اور مل سکتا ہے، چیزیں آپ کو اور نیچے مل جائیں گی۔ اور اگر امریکہ اور ایران کے یہ میٹر سالو ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ کا انڈیکس جو ریورسل بنا سکتا ہے اور دوبارہ باؤنس بیک کر سکتا ہے۔ تو آج صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 449 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی دکھایا 1,84,726 کا، جدھر انڈیکس نے 775 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ 1582 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,82,369 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ بھی آج کے لو لیول کے آس پاس آئی 1381 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,82,569 پہ۔ والیوم اگر دیکھیں تو پچھلے 2 سیشن سے والیوم آج آپ کے قدرے بہتر ہیں۔ سوموار میں والیوم ٹریڈ ہوئے تھے 418 ملین کے، کل کے سیشن میں والیوم تھے 437 ملین کے، اور آج کے سیشن میں 444 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کے ایس سی 100 انڈیکس میں۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم کے الیکٹرک میں جنریٹ ہوئے تقریباً 56 ملین کے، اس کے بعد ڈبلیو ٹی ایل، پی آئی، بی ٹی ایل، پیس، ایم پی ایل، این سی پی ایل، لاٹ کیمپ، بینک آف پنجاب، پاک الیکٹرون اور ایم ڈی ٹی ایل۔ انڈیکس کے حالات کیسے ہیں، کتنا پینک ہے، وہ مارکیٹ سمری دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 90 کمپنیاں آپ کی ایڈوانس ہیں آج کی، 352 ڈکلائنر ہیں اور 120 ان چینج ہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 5,09,000، ویلیو کی بات کریں تو تقریباً 66 ارب کی، اور والیوم دیکھیں تو 1,034 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ آج کے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز دیکھیں تو کل آپ کو بتایا تھا کہ صرف کمرشل بینکس نے پوائنٹ گین کیے ہیں، اور کمرشل بینکس پہ صرف ایک سیکٹر پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے۔ تو آج دیکھیں تو وہی کمرشل بینکس نچلی سائڈ پہ ہیں اور 576 پوائنٹ انہوں نے لوز کیے۔ پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں رہیں جنہوں نے 290 پوائنٹ ایڈ کیے۔ اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو کیمیکل، کیبل، ریفائنری، ٹرانسپورٹ، لیکن انہوں نے بہت مائنر سے پوائنٹ ایڈ کیے۔ کمرشل بینکس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ سیمنٹ سیکٹر رہا، فرٹیلائزر، ٹیکنالوجی، پاور جنریشن، فارماسوٹیکل، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، مسلینیس، آٹو موبائل۔ سٹاک وائز پوزیشن اگر دیکھیں ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں تو او جی ڈی سی نے سب سے زیادہ پوائنٹ آج ایڈ کیے 190 پوائنٹ، اس کے بعد بی پی ایل رہا، اے کے بی ایل، ایم ای بی ایل، اے ٹی ایل ایچ۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ یو بی ایل نے لوز کیے، اس کے بعد ایم سی بی، ایف ایف سی، لک، ہپکو، ایچ بی ایل، پی ٹی سی، ایم بی پی، سسٹم، اور باقی سب نے کوئی 29 30 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد اپنے پریمیم گروپ کی بات کریں تو پچھلی ریلی جو تھی اس میں بھائیوں کا گلہ تھا جی کہ آپ بہت سیف کام کرواتے ہیں، صرف سوئنگ میں کام کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل نہیں سکتے۔ تو اس دفعہ ہم نے کہا لو جی کھیلو پھر آ کے فرنٹ فٹ پہ،
اور کوئی بھی چاہے وہ ریلی ہو چاہے ریلا ہو، ہم نے اس دفعہ وہ ضائع ہونے نہیں دیا۔ او جی ڈی سی کے ڈے ٹریڈ کے لیے ٹیکنیکل سگنل دیے تھے جس میں سپورٹ لیول بولا تھا 295.50 کا اور 292.50 کا، ٹارگٹ تھا اس کا، ریزسٹنس لیول تھا اس کا 302 روپے 20 پیسے کا اور اس کے بعد 311 روپے 50 پیسے کا۔ الحمدللہ اس نے اپنے پہلے ریزسٹنس کو آج اچیو کیا، 304 کا ہائی لگایا، اور اسی چیز کا کافی دفعہ ذکر کیا ہے ویڈیوز میں بھی اور گروپ میں بھی کہ سٹاپ لاس کے ساتھ آپ کہیں پہ بھی گھس سکتے ہیں، کہیں پہ بھی ٹریڈ لے سکتے ہیں، صرف آپ کے پاس کیش کا ہونا ضروری ہے۔ چاہے آپ کا انڈیکس جہاں مرضی موو کر رہا ہے آپ وہاں پہ ٹریڈ اپنی نکال سکتے ہیں۔ تو جو بھی بائی لیولز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سوئنگ سگنل ہوں یا پھر وہ ڈے ٹریڈ ہو، تو ہمارے پریمیم گروپ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ KSE 100 انڈیکس کو اگر شارٹ ٹرم میں دیکھیں، لانگ ٹرم میں ڈے کے چارٹ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا انڈیکس جو ہے ابھی وہ پازیٹیو ٹرینڈ میں ہے، لیکن 30 منٹ کا چارٹ اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کا جو انڈیکس ہے اس کی کلوزنگ آئی ہے مڈل بلنجر بینڈ سے نیچے، تو شارٹ ٹرم میں آپ کہہ سکتے ہیں انڈیکس ہمارا جو ہے نیگیٹو ٹرینڈ میں ہے۔ اس کے بعد شارٹ ٹرم میں اگر دیکھیں تو جتنی بھی شارٹ ٹرم کی EMAs بنتی تھی ان سے نیچے ہمارا انڈیکس موو کر رہا ہے، ان کے آس پاس تو ہے لیکن ان سے نیچے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی شارٹ ٹرم کی EMAs ہیں اب وہ ریئیکٹ کریں گی ایز اے ریزسٹنس۔ شارٹ ٹرم RSI کی بات کریں تو وہ 45 پہ ہے، 45.28 پہ۔ میگڈی کی دیکھیں تو میگڈی چمی لے چکا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو آثار ہیں وہ یہ لگ رہے ہیں کہ تھوڑا سا وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیکس کو اور بھی تھوڑا نیچے آنا چاہیے۔ شارٹ ٹرم میں اگر انڈیکس کے پاس ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو ریزسٹنس آگے انڈیکس کے پاس 1,83,050 کی، اس کے بعد 1,83,200، اور میجر ریزسٹنس آپ کہہ سکتے ہیں شارٹ ٹرم کی 1,84,000 1,84,500۔ سپورٹ کی بات کریں تو میڈیٹ سپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں 1,82,000 کی، اس کے بعد 1,81,800، اور میجر سپورٹ کی اگر بات کریں تو وہ پھر 1,81,000 اور اس کے بعد 1,80,800، اور اس کے بعد اگر انڈیکس جا کے سپورٹ لیتا ہے 1,79,500 سے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں مبشر پتر مزہ آ گیا، وہاں تک جا کے پھر کریکشن جو ہے اچھی خاصی ہو جانی ہے آپ کے انڈیکس کی۔ SSGC نے کیپٹیو ٹیرف لگایا تھا ان کنیکشن کے اوپر جو کہ بڑے کنیکشن تھے، جس میں انڈسٹریل کنیکشن آتے ہیں، ٹیکسٹائل کے، سیمنٹ کے، فرٹیلائزر کے یا شوگر کے، تو وہ معاملہ کورٹ میں تھا۔ آج کورٹ نے آرڈر کر دیا جی کہ جو بھی آپ نے پیچھے ٹیرف لگایا تھا، جو بھی وصولیاں آپ نے کی ہیں، وہ ان کو جو بھی آئندہ ان کے بل ہوں گے ان میں ایڈجسٹ کریں اور واپس کریں ان کو۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس کا ایز سچ بہت زیادہ امپیکٹ آج SSGC نے نہیں لیا، لیکن اگر لانگ ٹرم میں دیکھیں تو آئندہ رزلٹ کے اوپر تھوڑا سا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، کیونکہ کیپٹیو ٹیرف کی مد میں جو وصولیاں لی جا رہی تھی، جو زائد وصولیاں لی جا رہی تھی، وہ پروفٹ تو کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے SSGC کا۔ آج کے سیشن کا فیپلیپی دیکھیں تو فیپلیپی میں بھی کافی اپ اینڈ ڈاؤن نظر آتا ہے۔ بینکس نے آج 20 ملین کا سیل کیا، بروکر کی بائنگ ہے 4.25 ملین کی، کمپنیز نے بائی کیا 4 ملین کا، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا 1.41 ملین کا، انڈیویجولز کی بائنگ ہے 6.46 ملین کی، 6.5 ملین کا انڈیویجولز نے بائی کیا۔ انشورنس کمپنیوں نے کل بائنگ کی تھی، آج وہ بیچ کے نکل گئیں 14 ملین کا۔ اس کے بعد میوچل فنڈ کی بائنگ دیکھیں تو 20.5 ملین ڈالر کی۔ MPFC کی سیلنگ ہے تھوڑی سی 0.02 ملین کی۔ ادر آرگنائزیشن نے بائی کیا تقریباً 0.25 ملین کا۔ اوورسیز پاکستانی نے سیل کیا تقریباً 1 ملین کا۔ لیکن ڈیٹ مارکیٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ سیلنگ ہے بینکس کی تقریباً 13.25 ملین کی، اور میوچل فنڈ نے بائی کیا 12.5 ملین کا۔ ٹوٹل ان کی بائنگ ہے 20 ملین کی، اس میں سے 12 ملین ڈیٹ مارکیٹ کا نکال دیں تو پھر بھی پیچھے 8 ملین بچتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آج کا جو سب سے بڑا بائر ہے وہ میوچل فنڈ ہے۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر انہوں نے رکھا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو، اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو کل بھی دیکھ کے بتایا تھا، پچھلے 3-4 سیشن میں بلکہ پورا ویک ہی بتاتا آیا ہوں کہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیوں پہ نظر رکھیں، اس میں میوچل فنڈ گھس رہے ہیں، ادارے گھس رہے ہیں، تو یہ آپ کو موو دے سکتے ہیں، اور آج آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز نے موو بھی دی، جس میں آپ نے دیکھا PPL اور OGDC کو۔ تو سٹل ابھی بھی آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں میوچل فنڈ کھل ڈل کے جا رہے ہیں، آج سب سے زیادہ ان کی بائنگ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انہوں نے بائی کیا ہے آل ادر سیکٹر میں، اس کے بعد انہوں نے بائنگ کی ہے دیکھا جائے تو 0.5 ملین کے آگے پیچھے ٹیکنالوجی سیکٹر میں، اس کے بعد 0.33 کا ٹیکسٹائل کو انہوں نے بائی کیا۔ انشورنس کمپنیوں کی بائنگ سیلنگ دیکھیں تو بائی انہوں نے ایز سچ کچھ بھی نہیں کیا۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیوں کو انہوں نے بیچ دیا 4 ملین کا، 5 ملین کا انہوں نے بیچ دیا پاور جنریشن کو، 3.25 ملین کا انہوں نے بیچا آل ادر سیکٹر کو، 1.36 کا انہوں نے بیچا کمرشل بینکس کو۔ تو اچھی خاصی سیلنگ کی آج انشورنس کمپنیوں نے۔
انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے کمرشل بینکس کو، تقریباً 4.25 ملین کا، 3 ملین کا اس نے اٹھایا ہے پاور جنریشن کو۔ پاور جنریشن میں بھی لگ رہا ہے کہ ان کو بڑا اٹریکٹیو لگ رہے ہیں، نشاد چونیاں اینڈ نشاد پاور لگ رہے ہیں ان کو بڑے اٹریکٹیو، وہ بھی پاور جنریشن میں آتے ہیں۔ آج 2 دن سے وہ کیپ ہو رہے ہیں تو انڈیویجولز لگ رہا ہے اسی میں گھس رہا ہے، اور تب پتہ چلے گا جیسے وہ این ایم ایل دیکھ لیں، آج این ایم ایل نے ایسا کوئی ایسی موو نہیں دی، تو ان دونوں میں بھی جب ریورسل آنا ہے تو پھر یہ آ کے پوچھیں گے کہ اب اس کا کیا کریں۔ اس کے بعد 1.5 ملین کا انہوں نے سیمنٹ سیکٹر کو بائی کیا، اس کے بعد فرٹیلائزر میں بھی تقریباً 1.11 کی ان کی بائنگ ہے، اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر کو، ٹیکسٹائل سیکٹر کو، اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیوں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ سیل کیا ہے انہوں نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو کھل ڈل کے 4 ملین کا، اور فوڈ کو تقریباً 0.25 ملین کا۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیاں تھوڑی محتاط نظر آتی ہیں، اور جب میں نے نیچے دیکھا تھا میوچل فنڈ نے سیل کیا ہے سیمنٹ سیکٹر کو، تو آپ کو پتا ہے سیمنٹ سیکٹر کو دو ہی بندے ہیں جو اٹریکٹیو سمجھتے ہیں، ایک ہماری کمپنیز پڑھتی ہیں سیمنٹ کو، دوسرا ہمارا انڈیویجول پسند کرتا ہے سیمنٹ سیکٹر کو۔ پاور جنریشن میں انڈیویجولز کی بائنگ دیکھ کے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیویجول اس میں گھسا ہوگا نشاد چونیا میں اینڈ نشاد پاور میں۔ یہ آپ کے سامنے پورا پاور جنریشن ہے، اس میں دیکھ لیں آپ کو تمام پاور جنریشن ریڈ میں نظر آتا ہے، صرف دو ہیں آپ کے این پی ایل نشاد پاور اور نشاد چونیا پاور، یہ دونوں گرین میں ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ کام ہوا۔ اس کے بعد ایک ہے نیچے بیچارہ کوہ نور، لیکن اس کا ویٹ اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس میں والیوم اتنے نہیں ہے۔ تو پاور جنریشن میں آج جو زیادہ کام ہوا وہ لگ رہا ہے کہ نہیں دو میں ہوا، اور اسی کو آج انڈیویجولز نے بائی کر لیا۔ پی کو دیکھ لیں، باقی سچویشن کو دیکھیں تو بہت زیادہ پینک نہیں ہے، لیکن بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آل از ویل اور چل کرو، اپنے دل کو تھپکی دے کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آل از ویل آل از ویل۔ ابھی امریکہ جب آل از ویل بولے گا تب ہی آل از ویل ہوگا، تو اتنی دیر تک آج دیکھیں سب سے زیادہ آپ کو نظر آتا ہے میوچل فنڈ 20 ملین کا، اس میں سے 12 ملین ادھر چلا گیا، 4 ملین کا اس نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو اٹھا لیا، باقی جو 4 ملین بچتا ہے اس کا اس نے پورا تھوڑا تھوڑا باقی سیکٹر اٹھائے ہیں۔ تو اچھے سٹاک ہیں آپ کے پاس تو چل ماریں، کوئی ضرورت نہیں ہے پینک میں سیل کرنے کی، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں کہ پینک میں کوئی بھی چیز سیل نہ کریں، نقصان ہم کرنے نہیں آئے سٹاک مارکیٹ میں۔ اگر آپ کے پاس فوجی فرٹیلائزر پڑا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس ڈی جی کے سی پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس ایم ایل سی ایف پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس ہپکو پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس او جی ڈی سی ہے، پی پی ایل ہے، پی ایس او ہے، تو کیا ضرورت ہے آپ کو لاس میں بیچنے کی؟ تو چل ماریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ کل دیکھتے ہیں کہ امریکہ بہادر کیا کرتا ہے، دعا کریں کہ امریکہ بہادر کی طرف سے یہ بیان آ جائے کہ ہمارے جو مذاکرات ہیں یا ہماری جو ڈیل ہے وہ ایران کے ساتھ ہو چکی ہے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے آپ کا انڈیکس باؤنس بیک کر جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔